خاندان کو شمار کیا کہ کتنے افراد حضرت شیخ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نسل سے اب تک دنیا میں موجود ہیں، جن کی تعداد سینکڑوں پہنچ گئی ہے۔ ان کے نواسی نے کیا لکھا؟ ان سینکڑوں میں 60% شیخ کی آل اولاد مرتد ہو چکی ہے۔ یہ بالکل نئی صدی کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دنیا عرب کے بڑے بڑے علماء ان کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں۔ کسی کی اولاد میں 80%، کسی کی اولاد میں 70% نصارہ بن گئے، یہود بن گئے، دوسری قوموں کے اندر شامل ہو گئے۔ محترم بھائی اور دوستوں، ہمارے حالات بھی ان سے مختلف نہیں ہیں۔ آج جن بچوں کے اندر ہم نے دین کی فکر پیدا نہیں کی، سب سے پہلے ان کے چہرے بدلتے ہیں، پھر ان کے لباس بدلتے ہیں، پھر ان کی سوچ بدلتی ہے، پھر ان کا طریقہ تعلیم اور تعلیم گاہ بدل جاتی ہے، اور اس کے آگے کا مرحلہ پھر یہ دین چھوڑنے اور مرتد ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ بس میں صرف اتنی ہی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اس کے آگے ہمیں کیا فکر کرنا چاہیے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے اور ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، یہ ہم آپ لوگوں پر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میں سوچتا ہوں وہ یہ کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہمارے تمام اکابرین علماء دیوبند جو اس مسلک اور مزاج سے مناسبت اور واقفیت رکھتے ہیں، ان تمام لوگوں کا متفقہ طور پر یہ کہنا ہے کہ پوری ملت کے اندر صرف مکتب کے ذریعے سے مسلمان نسلوں کی ایمان و عقائد، عبادات و معاملات کی حفاظت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ ہے تو آپ حضرات بتائیں۔ مکاتب کے ذریعے سے وہ بچہ اسکول میں پڑھنے والا ہو یا کہیں اور پڑھنے والا ہو یا کہیں نہ پڑھنے والا ہو، ان بچوں کو مکتب میں داخل کیا جائے اور مکتب کے اندر قرآن کی تصحیح کے ساتھ ساتھ عقائد، سیرت، مسائل، دن رات کی دعائیں اور سنتیں بچوں کو یاد کرائی جائے، پڑھائی جائے اور ان پر عملی مشق کرائی جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور اللہ سے تعلق بھی قوی ہوگا۔ آدمی تب تک محفوظ نہیں ہو سکتا جب تک یہ دونوں باتیں پائی نہ جائیں۔ نمبر 1 عقیدہ صحیح ہو، نمبر 2 اللہ سے تعلق قوی ہو۔ اگر صرف عقیدہ صحیح ہے اور اللہ سے تعلق قوی نہیں ہے تو وہ گمراہی کے اندر پڑے گا، اور اگر صرف اللہ سے تعلق بنانے کی فکر ہے اور عقیدہ صحیح نہیں ہے تو آپ پورے معاشرے کے اندر گمراہوں کی ایک ٹیم، ایک ٹولی دیکھ رہے ہیں۔ دونوں مثالیں ہمارے سامنے، ہمارے آس پاس میں موجود ہیں۔ عقائد صحیح ہے اور اللہ سے تعلق نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہیں، اور اللہ سے تعلق کا بہت دعویٰ ہے مگر عقائد صحیح نہیں ہے، ان کی بھی مثالیں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ یہ منظم مکتب جس کے لیے آج ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مکتب کی ضرورت اور مکتب کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنی زندگی کو اس مشن پر وقف کریں، ہم قربان کریں اور یہ سمجھیں کہ اگر ہماری قربانی سے، ہماری مال کی قربانی سے، ہمارے وقت کی قربانی سے یا ہماری جان کی قربانی سے اسلام کے پھیلنے میں کچھ تعاون ملتا ہے تو پھر ہمارا جان اور ہمارا مال اللہ کے راستے میں کام آنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری شہادت سے اسلام کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو پھر یہ ہمارا شہید ہو جانا یہ ہمارے لیے نہایت خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر ہمارے خون بہہ جانے سے، ہمارے گردن کٹ جانے سے اسلام کو کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے،
اسلام کی تعلیم اور ترویج کے اندر کوئی نفع پہنچ سکتا ہے تو پھر ہمارا قربان ہو جانا، ہمارا شہید ہو جانا، یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ محترم بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا وجود تب تک باقی رکھے گا جب تک ہم قوم کے لیے، امت کے لیے مفید رہیں گے، اور جس دن ہم مفید بننا چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے وجود کی اس سرزمین کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہمارا وجود تبھی نفع بخش بنے گا جب ہم ایک صحیح انسان بنیں گے، اور ہم صحیح انسان کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے صحیح بننے کی محنت کرنا ہوگا۔ محنت کے بغیر کوئی نہیں بنتا۔ اگر ہم نے محنت کیا تو پھر وہی نتیجہ سامنے آئے گا جو نتیجہ اس سے پہلے ایران میں حضرت امام غزالی نے پیش کیا تھا، جو بغداد میں جنید بغدادی نے پیش کیا تھا، اور جو سرزمین ہند میں مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا تھا کہ ملک یہ سمجھنے لگا کہ اس ملک کے اندر پانی، ندی اور پہاڑ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی ان اکابرین کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں کسی چیز کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنے ان اللہ والوں کے وجود کی ضرورت ہے۔ ایسا ان لوگوں نے اپنے آپ کو مفید بنایا تھا۔ تب جا کر غیر مسلموں کے دلوں میں بھی اسلام کا احترام پیدا ہوا تھا، مسلمانوں کا احترام پیدا ہوا تھا، جس کا آج تک ہم لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ غیر مسلموں کے دل میں اسلام کا احترام پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی عظمت پیدا ہو جائے۔ کہ ہم نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے؟ اگر میں ایک ایک لوگ سے سوال کروں تو جواب یہی آئے گا کہ نہیں، ہم تو آج تک ایسا کوئی کام نہیں کر سکے۔ محترم بھائی اور دوستوں، یہ کام کر پانا تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے آپ کو مفید بناویں۔ ایک تو ہمیں اپنے آپ کو مفید بنانا ہے، اور دوسرے مکتب کے راستے سے پورے ملک کے بچوں کو مفید بنا دینا ہے۔ پوری دنیا کے بچوں کو ٹارگٹ بنانا ہے، ان کو قوم کا ایسا مفید اور صحیح انسان بنا دینا ہے کہ ملک یہ تسلیم کرنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کو ہمیں ملک کے لیے ان لوگوں کی شدید ترین ضرورت ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم مکتب کے ذریعے سے اپنے آپ پر اور بچوں پر محنت کریں گے۔ اس لیے مکتب نہایت اہم اور ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔